بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الكريم نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين، أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. عزیز طالبات، کل کے درس میں شرک کی تعریف اور شرک کے نقصانات کے تعلق سے چند باتیں آپ کے سامنے رکھی گئی. جو سوالات ہم نے پڑھے ہیں، سب سے بڑا گناہ کون سا ہے، تو معلوم ہوا کہ سب سے بڑا گناہ شرک ہے. شرک کرنے کا نقصان کیا ہے؟ شرک کرنے سے جنت سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محرومی ہوتی ہے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم ٹھکانہ ہوتا ہے. شرک کرنے والے کے کوئی بھی نیک اعمال قابل قبول نہیں ہوتے. صدقہ، خیرات، نماز، روزہ، جتنی بھی نیکیاں ہیں سب رائے گاں اور بیکار ہو جاتی ہیں. اگر انبیاء بھی شرک کا ارتکاب کرے تو ان کے بھی سارے اعمال ضائع اور برباد ہو جائیں. ہم نے کل کے درس میں یہ بھی جانا کہ شرک معاشرے میں کیسے پھیلتا ہے. شیطان کس طریقے سے لوگوں کو دھیرے دھیرے نیکیوں کی طرف لا کر کے پھر شرک میں مبتلا کرتا ہے. اور اس سلسلے میں ہم نے نوح علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ کل کے درس میں کیا گیا کہ نوح علیہ السلام کی قوم کس طریقے سے شرک میں مبتلا ہوئی. ان کی قوم کے 5 بڑے بت جن کی وہ پوجا کرتے تھے، عبادت کرتے تھے، جن کا ذکر سورہ نوح سورہ نمبر 71 کی آیت نمبر 23 میں کیا جا چکا ہے. وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا. تو یہ 5 نام ود، سواع، یغوث، یعوق، نصر، یہ بڑے عابد، عبادت گزار، اللہ کے ولی، نیک، تقوی والے، متقی، پرہیزگار، نیک لوگ تھے، اللہ کے ولی تھے. لیکن ان کی اندھی عقیدت، ان کی محبت نے اس قوم کو گمراہ کر دیا. اور شیطان نے کس طریقے سے پہلے نیک لوگوں سے محبت اور عقیدت کو سکھایا اور پھر دھیرے دھیرے وہ گمراہی کا سبب بنا. یہی طریقہ جو گمراہی کا نوح علیہ السلام کی قوم میں تھا. سوال یہ تھا کہ کیا شیطان نے یہ داؤ امت محمدیہ کے ساتھ بھی کھیلا ہے؟ تو جواب کہ ہاں، امت محمدیہ کو بھی اسی طریقے سے شیطان نے گمراہ کیا. یہاں تک کا سوال کل کے درس میں آپ کے سامنے رکھا گیا. اب اسی کے بعد آگے کے جو سوالات ہیں آج کے درس میں آپ کے سامنے رکھے جائیں گے. یہ سوالات جو ہم پڑھ رہے ہیں اس کتاب کے ذریعے سے، سب کے پاس کتاب موجود ہے اور اگر نہیں ہے تو وہ حاصل کر لیں مسجد نسرین سے. یہ کتاب جو ہے، اس کتاب کے سوالات آپ کو یاد رکھنا ہے، سوالات کے جوابات آپ کو یاد کرنا ہے، دلیلیں آپ کو یاد کرنا ہے. چھوٹی چھوٹی آیتیں ہیں، آیتوں کو آپ یاد رکھیں یا کم از کم سورہ کس صورت میں یہ آیت آئی ہے اور اس کا ترجمہ کم سے کم آپ کے ذہن میں رہیں. اور اگر آپ عربی کے ساتھ آیات یاد رکھتے ہیں تو یہ اور زیادہ بہتر ہیں. دلیل یاد رہیں تاکہ ہمیں دوسروں کو بھی بتانے میں آسانی ہو. آئیے اب اس کے آگے کے جو سوالات ہیں وہ ہم پڑھیں گے، ہم حاصل کریں گے کہ اس کے کیا جوابات ہیں، اور شرک ہی سے متعلق ہیں یہ سارے. اب کل کے درس میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ شیطان ایک طرف جو ہے، جس طرح نوح علیہ السلام کی قوم کو گمراہ کیا، جو داؤ اختیار کر کے کہ نیک لوگوں کو بنا کر کے، کہ نیک لوگ جو دنیا سے چلے گئے یہ بہت نیک تھے، انہی کے ذریعے سے شیطان نے آنے والے لوگوں کو گمراہ کیا. تو یہی طریقہ امت محمدیہ کے ساتھ بھی اس نے جو ہے اختیار کیا اور کئی مسلمانوں کو بھی اسی طرح گمراہ کیا. اب آئیے آگے کا سوال ہم پڑھتے ہیں. شیطان کے اس وار سے بچنے کے لیے قرآن و سنت نے ہماری کیسے تربیت فرمائی؟ سوال یہ ہے کہ یہ تو معلوم ہو گیا کہ شیطان شرک میں اس طرح مبتلا کرتا ہے جیسا نوح علیہ السلام کی قوم کو گمراہ کیا، اس کے بعد کئی لوگوں کو گمراہ کیا. امت محمدیہ کو بھی اس طرح گمراہ کر سکتا ہے، بلکہ کرتا ہے. تو اب
وہ کون سا طریقہ ہے جس سے ہم بچ سکے شیطان کے اس وار سے؟ قرآن و سنت نے کیا ہماری کوئی رہنمائی کی ہے تو کیسے؟ یہ سوال ہے۔ تو جواب کیا ہے؟ جواب شرک کی تردید میں اللہ رب العزت نے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 48، 50 میں 2 کم 48، تو سورہ نمبر 4 آیت نمبر 48 48 اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، بے شک اللہ رب العزت اس بات کو معاف نہیں کرتا، معاف نہیں فرمائے گا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے، یعنی شرک کو اللہ کبھی بھی معاف نہیں کرے گا۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اور اس شرک کے علاوہ جو گناہ ہیں، باقی گناہ جس کے لیے چاہے گا اللہ رب العزت اسے معاف کر دے گا۔ ضروری نہیں ہے کہ شرک کے علاوہ سارے گناہ بخشنے والے ہیں، لِمَن يَشَاء، جس کے لیے اللہ چاہے۔ اب اللہ تبارک تعالیٰ کس کے لیے چاہے گا ہمیں نہیں پتہ، کسی نے قتل کیا ہے، کسی نے زنا کیا ہے، کسی نے چوری کی ہے، کوئی اور کبیرہ گناہ کا ارتکاب کسی نے کیا ہے، تو اب ہمیں نہیں معلوم کہ اس نے یہ جو گناہ کیا ہے، یہ نہ سمجھا جائے کہ شرک کے علاوہ سب گناہ معاف ہونے والا ہے، معاف ہوگا لیکن لمن یشاء، جس کو اللہ چاہے، جس کے لیے اللہ چاہے اسی کا گناہ معاف ہوگا، لیکن شرک ہرگز معاف نہیں ہو سکتا، شرک کبھی بھی معاف نہیں ہوگا۔ ایسی بہت سی آیات شرک کی تردید میں کافی تھیں، مگر اس شیطانی وار سے بچنے کے لیے ہماری نظریاتی مشق یوں کرائی گئی کہ سید البشر امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ وحی کی گئی اور یہ آیت کریمہ نازل ہوئی سورہ زمر سورہ نمبر 39 آیت نمبر 65۔ جی سورہ زمر سورہ نمبر 39 آیت نمبر 65، لئن اشرکت لیحبطن عملک ولتکونن من الخاسرین۔ لئن اشرکت، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ بھی شرک کریں، شرک کا ارتکاب اگر بفرض محال، یہ تو ناممکن ہے کہ نبی سے شرک ہو، لیکن پھر بھی یہاں پر تاکید کی جا رہی ہے کہ تم انسان ہی ہو، تم کوئی فرشتے نہیں ہو، تم کوئی جو ہے آسمان سے الگ سے نازل نہیں ہوئے، کوئی الگ سے مخلوق نہیں ہو، اگر تم بھی شرک کا ارتکاب کرتے ہو تو تمہارے بھی سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے، اور لَتَكُونَنَّ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آپ خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ کس سے کہا جا رہا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے۔ دیکھیے یہ آؤ ایمان کی باتیں کریں، یہ کتاب ہے اور اس کتاب کے پیج نمبر 26 تک ہم پہنچ چکے ہیں، 27 پیج نمبر شروع ہو رہا ہے، تو جن کے پاس کتابیں ہیں وہ پیج نمبر دیکھ لیں، پیج نمبر 27 ابھی ہم پڑھ رہے ہیں، اور یہاں پر سوال کہ شیطان جو گمراہ کرتا ہے، شرک میں مبتلا کرتا ہے، اس کے اس وار سے بچنے کے لیے قرآن اور سنت نے ہماری کیا رہنمائی کی ہے، ہماری کیسے تربیت کی ہے۔ تو قرآن میں بار بار اللہ رب العزت نے شرک سے روکا ہے، کئی آیات ہے جس میں شرک سے روکا گیا ہے۔ تو ایک جب انسان کو یہ معلوم ہوگا، خاص طور پر ایک مسلمان کو، اللہ پر ایمان رکھنے والے کو، کہ شرک کبھی معاف ہونے والا نہیں ہے، اگر کوئی شرک کرتے کرتے مر گیا تو وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائے گا، جنت میں کبھی داخل نہیں ہو سکتا، تو انسان اس سے ڈرے گا، پھونک پھونک کر کے قدم رکھے گا کہ کہیں مجھ سے شرک کا ارتکاب نہ ہو جائے، کہیں میرے اعمال ضائع نہ ہو جائے، برباد نہ ہو جائے۔ تو شرک سے بچنے کے لیے یہ ایک آیت کریمہ ہی کافی ہے، اس کی جیسے اور بھی بہت ساری آیات تھی جو کہ کافی تھی، اتنی ساری آیات، لیکن اللہ رب العزت نے پھر بھی ہمیں سکھلانے کے لیے، ہماری تربیت کرنے کے لیے، ہماری نظریاتی مشق کرنے کے لیے یہ بھی بتا دیا کہ شرک اتنا خطرناک گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے کہ اگر انبیاء سے بھی اس کا ارتکاب ہو جائے، اور انبیاء میں بھی کل کے درس میں سورہ انعام آیت نمبر 88 سورہ نمبر 6 آیت نمبر 88 کا تذکرہ کیا گیا کہ جس میں 18 نبیوں کا تذکرہ کیا گیا کہ 18 نبی کا نام لے کر کے اللہ نے فرمایا کہ اگر وہ شرک کا ارتکاب کرے تب بھی ان کے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے، ضائع ہو جائیں گے، جبکہ ہوا نہیں، کسی بھی نبی سے شرک کا ارتکاب نہیں ہوا۔ لیکن یہاں اس کی اہمیت کو، اس کی شرک کی مذمت کو اور اس موضوع کی اہمیت کو بتانے کے لیے کہ شرک
کس قدر خطرناک گناہ ہے، کتنا بڑا گناہ ہے کہ اگر سید البشر، تمام انبیاء کے سردار، تمام انسانوں کے سردار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ معصوم ہیں، آپ کی ذات معصوم ہے، لیکن اس کے باوجود بھی بفرض محال چونکہ ہوا نہیں، سب سے پہلے جنت میں داخل ہونے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء میں کے سردار ہیں، تمام انسانوں کے سردار ہیں، جنتی ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ کہا جا رہا ہے، آیت کریمہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوئی اور کہا گیا کہ لئن اشرکتا، اگر آپ نے بھی شرک کا ارتکاب کیا، لیحبطن عملک، آپ کے بھی اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ یہ ممکن نہیں کہ آپ اللہ کی نافرمانی کریں، یہ ممکن ہی نہیں ہے، مگر چونکہ انسانوں کی اکثریت اپنے بزرگوں کی اندھی محبت میں، اندھی عقیدت میں، بے جا محبت، ابھی ہم جتنے بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو لوگ بھی شرکیاں کلمات ان کی زبان پہ آ جاتے ہیں یا شرک میں مبتلا ہیں، یہ سارے کیا ہے؟ یہ اندھ بھکتی کے شکار ہیں، یہ سب اندھ بھکتی کے شکار ہیں، اور اپنے ان بزرگوں سے کی جانے والی اندھی محبت، اندھی عقیدت، اندھ بھکتی کی وجہ سے یہ جہنم میں جانے والے ہیں، جہنم پہنچنے والے ہیں۔ اس لیے قانون کی انتہائی بالادستی بیان کر دی، آخری حد بیان کر دی کہ نبی جن سے شرک کا ارتکاب ہوا ہی نہیں، سب کے سب انبیاء جنتی، لیکن اگر وہ بھی شرک کا ارتکاب کرتے تو وہ بھی جنت میں نہیں جا سکتے تھے، جہنم میں ہی جاتے۔ وہ دنیا میں کیے ہوئے ان کی ساری نیکیاں برباد، ان کے سارے اعمال اکارت اور برباد ہو جاتے۔ کیوں یہ آیات ذکر کی گئی، انبیاء کا تذکرہ کیوں کیا گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب ہو کر کے کیوں کہا گیا؟ تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ کسی بھی شخصیت کی وجہ سے اللہ کی نافرمانی، فرما برداری نہیں کہلائی جا سکتی۔ اللہ کی نافرمانی یعنی کسی شخصیت کی اندھی عقیدت اور پیروی اور اس کی فرما برداری کی وجہ سے اللہ کی نافرمانی کو ہم فرما برداری کا نام نہیں دے سکتے۔ شرک ہی ہوتا ہے۔ ایک واقعہ یہاں آپ کی کتاب میں جو ذکر کیا گیا کہ مقدمہ صحیح مسلم کے مقدمے میں یہ واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ ترجمان القرآن، مفسر قرآن عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے کچھ سوالات کیے، چند مسائل پوچھے، تو آپ نے علی رضی اللہ تعالی عنہ کے فیصلے منگوائے۔ ان فیصلوں کو پڑھ کر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فیصلے نہیں کیے، اگر وہ ایسا کرتے تو بھٹک جاتے۔ آپ اندازہ لگائیں، کیا یہ کہہ دینا کافی نہیں تھا کہ علی نے یہ فیصلے نہیں کیے؟ صرف اتنا کہہ دیتے تو کیا یہ کافی نہیں تھا؟ لیکن کیا کہا کہ اگر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فیصلے کرتے تو بھٹک جاتے۔ یہ الفاظ کیوں کہے؟ سبائی فتنے نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مسلمانوں کی محبت کو غلو میں تبدیل کر دیا تھا، اور بہت سا جھوٹ، بہت ساری بدعقیدگی اسلام میں داخل کرنے کی کوشش کی گئی۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ مفسر قرآن ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ تھے، غالباً انہوں نے ایسا اس لیے فرمایا کہ جو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کی طرح محبت کرنے لگ گیا ہے، وہ سن لے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اللہ کی مخلوق ہیں۔ بفرض محال اگر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اللہ کی نافرمانی کرتے تو وہ گمراہ ہو جاتے۔ نافرمانی ان کے لیے فرما برداری نہیں کہلائی جا سکتی۔ اور دوسرا یہ کہ اتباع شریعت سے کوئی نبی ولی مستثنا نہیں، سب کو شریعت کی اتباع کرنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شریعت کو صرف پہنچایا نہیں، صرف بتلایا نہیں کہ ایسا کرو ایسا مت کرو، بلکہ پریکٹیکلی خود کر کے بتلایا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی مکلف تھے، آپ کے اوپر بھی شریعت نازل ہوئی، نہ نمازیں معاف، نہ روزے معاف، نہ عبادت کوئی معاف۔ جس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ چیز نہیں تھی، اللہ کے رسول سب سے زیادہ عبادت کرنے والے تھے، اسی طرح جتنے بھی ولی ہیں، کسی بھی ولی کے لیے یہ چیز، کوئی ولی اس سے مستثنا نہیں ہو سکتا شریعت کی اتباع سے، شریعت کی اتباع سب کے لیے ہے۔ تو یہاں پر جو یہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جو فرمایا وہ اسی لیے کہ تاکہ اس وقت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ کئی مسلمان
حب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو خاندان ہے، حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور جس طریقے سے ان کی محبت میں غلو کا شکار ہیں اور ان کو اس درجے پر پہنچا دیا کہ وہ لوگ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے یعنی مصیبت میں پکارتے ہیں، یا حسن اور حسین کو مصیبت میں پکارتے ہیں، یا لبیک یا حسین کہتے ہیں، یا پھر یا علی المدد، یا اس طریقے سے جو الفاظ ہیں، گویا کہ ان سے وہ جو مانگ رہے ہیں یہ شرک کیا جا رہا ہے۔ اس وقت سے یہ چیز آ گئی تھی، ان کا رد کرتے ہوئے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس طرح کی بات کہی تھی۔ تو یہ ایک سوال ہے کہ شیطان کے وار سے بچنے کے لیے کتاب و سنت نے ہمیں کیا رہنمائی کی۔ 2 آیات آپ کے سامنے پیش کی گئی، اور اسی طریقے سے حدیث عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ اس کے بعد کیا قیامت کے دن لوگوں کا یہ عذر قبول کیا جائے گا کہ انہوں نے اپنے بزرگوں کی پیروی کی تھی؟ کیا مطلب ہے؟ قیامت کے دن کیا کوئی یہ کہہ کر کے کہ میں کیا کروں، مثال کے طور پہ آج جتنے بھی لوگ شرک کر رہے ہیں، کیا یہ کہہ کر کے وہ بچ سکتے ہیں؟ یہ عذر ان کا قبول کیا جائے گا کہ میں نے شرک نہیں کیا بلکہ میرے بزرگوں نے جو کیا میں وہی کر رہا ہوں، اس میں میرا کیا قصور ہے، میں نے تھوڑی نہ کچھ کیا ہے، میں تو اپنے بڑوں کو جیسا میں نے دیکھا میں تو اسی طرح چلا۔ سورہ اعراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 172 173 172 173 وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، یہ پوری آیت جو ہے اس کو عہد الستو کے نام سے جانا جاتا ہے۔ الستو بربکم یعنی جب سارے انسان عالم ارواح میں روح کی شکل میں انسان پیدا ہونے سے پہلے اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کی پیٹھ پر سب کو نکالا اور ایک عہد لیا، الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے مل کر کے کہا قالوا بلا شہیدنا، ہاں ہم کیوں نہیں، ہم گواہی دیتے ہیں، ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن ھذا غافلین، وہ کہنے لگے کیوں نہیں، ہم گواہ ہیں کہ تو ہمارا پروردگار ہے۔ یہ اقرار ہم نے اس لیے کرایا تھا، اللہ فرماتا ہے کہ یہ اقرار ہم نے اس لیے کرایا تھا تاکہ تم قیامت کے دن یوں نہ کہنے لگو کہ او تقولوا انما اشرک آباؤنا من قبل وکنا ذریۃ من بعدہم افتہلکنا بما فعل المبطلون، تاکہ تم یہ نہ کہنے لگو کہ ہم تو اس توحید سے بالکل بے خبر تھے، یا یوں کہنے لگو کہ شرک تو ہمارے بزرگوں نے کیا، ہمارے بڑوں نے کیا، ہمارے بڑوں نے شرک کیا، ہم تو ان کی اولاد تھے جو ان کے بعد پیدا ہوئے، تو کیا جو کام اہل باطل کرتے تھے تو اس کے بدلے ہمیں ہلاک کرے گا؟ جو ہمارے بڑوں نے کیا، بیٹا پیدا ہوا، باپ شرک کر رہا ہے، دادا شرک کر رہا ہے، اس کو دیکھا دیکھی شرک میں مبتلا ہو گیا، تو بیٹا یہ کہہ کر کے بچ نہیں سکتا کہ میرے باپ تو جیسا کرتے آئے میں ہی ایسے کر رہا تھا، اگر شرک اس کے خاندان میں چلا آ رہا ہے، ایسا کہہ کر کے بچ نہیں سکتے۔ معلوم یہ ہوا کہ قیامت کے دن غفلت اور بزرگوں کی پیروی کا عذر قابل قبول نہیں ہوگا، قبول نہیں کیا جائے گا۔ اس کے بعد سوال ہے کیا اس امت میں بھی شرک پایا جاتا ہے؟ کیا اس امت میں بھی یعنی امت محمدیہ میں بھی شرک پایا جاتا ہے؟ جواب ہاں، اس امت میں بھی شرک موجود ہے۔ دلیل 2 دلیلیں ہیں، ایک قرآن سے ایک حدیث سے۔ قرآن سے دلیل پہلے دیکھ لیں گے، سورہ یوسف سورہ نمبر 12 آیت نمبر 106، سورہ یوسف سورہ نمبر 12 آیت نمبر 106 وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، اور ان میں سے اکثر اللہ کو مانتے ہیں مگر اس طرح کہ اس کے ساتھ دوسروں کو بھی شریک ٹھہراتے ہیں۔ بہت سارے لوگ جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں وہ شرک کا بھی ارتکاب کر رہے ہیں، یعنی اللہ کو ماننے کے باوجود مسلمان ہیں لیکن پھر بھی شرک کا ارتکاب کر رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہو سکتی جب تک میری امت کے کچھ قبائل مشرکین کے ساتھ نہ مل جائے، یہاں تک کہ بتوں کی عبادت شروع کر دیں، بتوں کی پوجا شروع کر دیں، بتوں کو ماننے لگ جائیں۔ سورہ یہ ترمذی کی حدیث ہے، تو یہاں پر آپ غور کریں کہ ایک حدیث اور ایک آیت کریمہ سورہ یوسف کی ہے، 106 نمبر کی آیت۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اکثر لوگ شرک کا ارتکاب کریں گے مسلمان ہونے کے باوجود، مومن ہونے کے باوجود،
تو یہ آیت آپ کو یاد کرنا ہے، وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون۔ اور حدیث میں کیا کہا اللہ کے رسول نے کہ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کہ میری امت کے کچھ قبیلے جو ہیں مشرکین کے ساتھ مل نہ جائے، یہاں تک کہ بتوں کی عبادت کرنا شروع کر دیں گے۔ مسلمان ہیں لیکن مشرکین کے ساتھ مل کر کے بتوں کی عبادت شروع کر دیں گے، یہ تب تک قیامت نہیں آئے گی۔ اب سوال ہے آگے، مشرکین کی نمایاں خصوصیت کیا ہے، ان کی خاص بات کیا ہے؟ کیسے ہم پہچانیں گے کہ مشرکین ہیں یا مشرک شرک کی طرف جا رہے ہیں؟ کیسے ہمیں معلوم ہوگا؟ کیسے ہم جو ہے اندازہ لگائیں گے کہ شرک کی طرف یہ جا رہے ہیں؟ اس سلسلے میں 2 آیات آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں۔ پہلی آیت کریمہ ہے سورہ زمر، سورہ نمبر 39 آیت نمبر 45، 39 اور آیت نمبر 45۔ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ۔ توحید کی جب بات کی جائے منہ ان کا جو ہے بدل جاتا ہے، منہ چڑا دیتے ہیں، دل میں ان کو غیر اللہ سے عقیدت ہے، محبت ہے۔ آیت کریمہ ملاحظہ فرمائیں، وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ، جب تنہا اللہ کا ذکر کیا جائے تو جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے دل تنگی محسوس کرتے ہیں، خوش نہیں ہوتے، دلوں میں کچھ نہ کچھ نہیں، ہمارے بزرگ بھی ہونا چاہیے، فلاں بھی ہونا چاہیے، فلاں بھی ہونا چاہیے۔ جو غیر مسلم ہیں وہ بھی اپنے بزرگ، اپنے جن کی وہ پوجا کرتے ہیں، بتوں کی پوجا کرتے ہیں، اس کا کچھ نہ کچھ دلوں میں، اور مسلمانوں میں بھی جو اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرتے ہیں وہ لوگ بھی جب تک ان کے بزرگ، ان کے ولی، ان کے پیر، ان کا ذکر نہ کر دیا جائے تب تک وہ اس کو جو ہے قبول نہیں کرتے۔ تو یہاں پر آیت کریمہ پر غور کریں کہ جب اللہ کا اکیلے ذکر کیا جائے، تنہا اللہ کا ذکر کیا جائے، تو جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے دل تنگی محسوس کرتے ہیں، اور جب ان کے سوا اوروں کا ذکر کیا جائے، غیر اللہ کا ذکر کیا جائے، یستبشرون، خوش ہو جاتے ہیں۔ سورہ مومن آیت نمبر، سورہ نمبر 40 اور آیت نمبر 12 دیکھیں۔ ابھی اس سے پہلے جو میں نے صورت بیان کی سورہ زمر، کون سی آیت؟ سورہ نمبر تھی 39، اس کے فوراً بعد کی صورت ہے 40 نمبر کی صورت سورہ مومن، آیت نمبر ہے 12۔ ذَلِكُمْ بِأَنَّهُ إِذَا دُعِيَ اللَّهُ وَحْدَهُ كَفَرْتُمْ وَإِن يُشْرَكْ بِهِ تُؤْمِنُوا، جب تنہا اللہ کو پکارا جاتا تھا تو تم انکار کر دیتے تھے۔ ذَلِكُمْ بِأَنَّهُ إِذَا دُعِيَ اللَّهُ وَحْدَهُ، جب اکیلے اللہ کو پکارا جاتا تھا تو کفرتم، تم انکار کر دیتے تھے۔ وَيُشْرَكْ بِهِ، اور اگر اس کے ساتھ شرک کیا جاتا تھا تو تُؤْمِنُوا، تم تسلیم کر لیتے تھے۔ فالحکم للہ العلی الکبیر، حکم تو اللہ ہی کا ہے جو سب سے اوپر اور سب سے بڑا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کیسے ان کی خصوصیت کے مشرکین کو آپ کیسے پہچانیں گے؟ آج کے دور میں کئی مشرکین کو بھی آپ اسی قاعدے سے پہچان سکتے ہیں جو قرآن نے بتلایا کہ جب توحید کی بات کی جائے منہ ان کے چڑ جاتے ہیں، ٹیڑھے ہو جاتے ہیں۔ بزرگوں کا نام لو، فلاں کا نام لو، فلاں کا، ان کے زبان پر 10 نام ہے، 20 نام ہے، ہزاروں نام ہے، لیکن ایک اکیلے اللہ کا نام نہیں ہے۔ اللہ تک اتنا، اللہ اتنا عظیم، اتنا بڑا، ہم ڈائریکٹ نہیں پہنچ سکتے۔ پہلے یہاں تک تو پہنچو، پہلے فلاں سیڑھی تو چڑھو، پہلے فلاں کو تو پہنچو، پہلے فلاں کو تو فلاں 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 فلاں۔ اس لیے اتنے مزار، اتنے قبریں، اتنے درگاہیں، کتنے آپ بتا سکتے ہیں کتنے ہیں؟ حیدرآباد میں کتنے ہیں؟ ہندوستان میں کتنے ہیں؟ دنیا میں کتنے ہیں؟ یہ سب، جبکہ اللہ کا در کیا ہے؟ اللہ کا گھر کیا ہے؟ مسجد ہے، جس میں صرف اللہ کو سجدہ کیا جاتا ہے۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، مسجدیں صرف اللہ کے لیے، اور اللہ کے ساتھ کسی اور کو پکارا نہیں جائے گا۔ لیکن اس لیے اسپیشلی شرک کرنے کے لیے مسجد سے ہٹ کر کے ایک اور جگہ بنائی گئی جس کو درگاہ کا نام دیا گیا یا مزار کا نام دیا گیا، اور وہاں غیر اللہ کے لیے سب کچھ ہوتا ہے۔ مسجد میں یہ ساری چیزیں نہیں کی جا سکتی۔ تو بہرحال ایک مثال تھی جو آپ کے سامنے میں نے رکھی کہ یہ ایک مشرکین کی خصوصیت ہے، ان کو پہچاننے کا یہ طریقہ ہے کہ جب بھی آپ پریکٹیکلی دیکھ لیجئے کہ ان کے سامنے کسی اور کا آپ اللہ کی بات کریں گے، توحید کی بات کریں گے تو چڑ جائیں گے۔ اور آج بھی اس طرح کے بہت سارے فرقے وجود میں آ چکے ہیں، ایسی بہت ساری پارٹیاں اور جماعتیں آ چکی ہیں۔ سارے مسلمان ایک ہونا چاہیے، سب متحد ہوں، سب متحد ہوں، توحید کی بات کرنا کوئی نہیں چاہتا، اور سب کو لے کر کے چلنا چاہتے ہیں۔ آپ ان سے بالکل اس میں کوئی
بات ہی نہیں ہے، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے۔ جب بھی بات کی جائے گی توحید کی بات کی جائے گی اور کمپرومائز نہیں کیا جائے گا توحید کے ساتھ۔ کیا مشرکین مکہ بھی اللہ کو الہ مانتے تھے؟ اس کے بعد سوال ہے، مشرکین مکہ اللہ کو معبود الہ مانتے تھے؟ کیا مشرکین اللہ کو مانتے تھے؟ سوال یہ تھا۔ مشرکین جو ہے، جو شرک کرنے والے، مکہ کے مشرکین کی بات ہو رہی ہے کہ مکہ کے جو مشرکین تھے وہ ان کے بتوں کو پوجتے تھے، پکارتے تھے ان کے بتوں کو، جن کا نام تھا عزا، جس کا نام تھا لات، جس کا نام تھا منات۔ یہ مشرکین مکہ کے بڑے بڑے بت تھے۔ خانہ کعبہ میں 360 بت رکھے ہوئے تھے، کئی بت تھے ان کے۔ تو اب کیا وہ اللہ کو بھی مانتے تھے؟ سوال یہ ہے، کیا مشرکین مکہ اللہ کو بھی مانتے تھے؟ جواب کیا ہے؟ ہاں، مشرکین مکہ اللہ کو بھی الہ مانتے تھے، مگر اللہ کے علاوہ بہت سارے الہ بھی بنائے ہوئے تھے۔ ان کا اعتراض بھی یہی تھا، اجعل الالہۃ الہ واحدہ۔ جب توحید کی بات کی گئی تو انہوں نے تعجب کیا۔ سورہ صاد، سورہ نمبر 38، آیت نمبر 5 نمبر کی آیت ہے سورہ صاد کی۔ مشرکین مکہ کیا کہتے تھے؟ اجعل الالہۃ الہ واحدہ، کیا اس نے سارے معبودوں کو، سارے الہوں کو بس ایک ہی معبود بنا دیا؟ ان ھذا لشیء عجاب، یہ تو بہت ہی عجیب و غریب بات ہے۔ تو مشرکین کے لیے عجیب و غریب بات ہو گئی کہ اتنے سارے معبود صرف ایک۔ تو آج بھی اگر آپ مشرکین کو بولیں کہ نہیں ایک اکیلے اللہ کی عبادت کرنی چاہیے تو تعجب ہو جائے گا ان کو، ارے یہ کیسے، ہر ایک کا الگ الگ معبود۔ تو یہ سب سے بڑی بات ہے۔ تو مشرکین مکہ اللہ کو سب سے بڑا الہ مانتے تھے، ماننے کی وجہ سے سخت مصیبت میں صرف اللہ ہی کو پکارتے تھے۔ یعنی جب کوئی مصیبت آتی تھی صرف اللہ کو پکارتے تھے۔ ان کو معلوم تھا کہ یہ چھوٹے چھوٹے معبود ہیں لیکن سب سے بڑا کون ہے؟ اللہ ہے، اس کو تو مانتے تھے وہ۔ اسی لیے جب وہ کسی مصیبت میں ہوتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ کون بچائے گا مصیبت سے؟ صرف اللہ۔ سورہ انعام، سورہ نمبر 6 آیت نمبر 40 اور 41 میں فرمایا، قل ارأیتکم ان اتاکم عذاب اللہ او اتتکم الساعۃ غیر اللہ تدعون ان کنتم صادقین بل ایاہ تدعون فیکشف ما تدعون الیہ ان شاء وتنسون ما تشرکون۔ ان سے کہہ دیجئے کہ اپنا حال تو بتلاؤ، اگر تم پر اللہ کا عذاب آ جائے یا قیامت آ جائے تو کیا تم اللہ کے سوا کسی اور کو پکارو گے؟ اگر تم سچے ہو تو بتلاؤ کیا تم اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارو گے؟ بلکہ تم صرف اسی کو پکارو گے۔ پھر تم جس دکھ کے لیے تم پکارتے ہو اگر وہ چاہتا ہے تو اس کو دور کر دیتا ہے، اور جن کو تم شریک بناتے ہو اس وقت ان سب کو تم بھول جاتے ہو۔ جن کو بھی تم شریک بناتے ہو اس وقت ان سب کو تم بھول جاتے ہو۔ مصیبت میں مشرکین اپنے سارے معبودوں کو بھول جاتے ہیں اور صرف آسمان پر جو ہے عرش پر اپنے رب کو ہی یاد کرتے ہیں۔ تو مشرکین مکہ بھی اگرچہ وہ غیر اللہ کی عبادت کرتے تھے لیکن اللہ کو مانتے تھے، یہ معلوم ہوا۔ مشرکین مکہ غیر اللہ کی عبادت کیوں کرتے تھے؟ پھر سوال یہ ہے کہ اللہ کو جب سب سے بڑا معبود مانتے تھے، مصیبت میں صرف اللہ کو پکارتے تھے، پھر یہ چھوٹے چھوٹے معبود کیوں ان کی عبادت کرتے تھے؟ سوال سمجھیں، مشرکین مکہ غیر اللہ کی عبادت کیوں کرتے تھے؟ مشرکین مکہ غیر اللہ کی عبادت کیوں کرتے تھے؟ جواب، مشرکین مکہ غیر اللہ کو یعنی اللہ کے علاوہ جن کو بھی وہ پوجتے تھے وہ اللہ نہیں مانتے تھے۔ یہ یاد رکھیں، مشرکین مکہ غیر اللہ کی جس کی بھی وہ پوجا کرتے تھے اسے وہ اللہ نہیں مانتے تھے۔ اللہ تو وہ لوگ مانتے تھے کہ ایک ہی ہے اور وہ اللہ آسمانوں پر ہے، لیکن جس کو انہوں نے بت بنا لیے تھے در حقیقت وہ نیک لوگ تھے ان کے زمانے میں، ان کے دور کے، اور پھر اس کے بعد اس کی پوجا انہوں نے شروع کر دی اور یہ کہتے تھے کہ یہ ہمارے اللہ کے نزدیک ہماری سفارشی ہے، ہماری بات اللہ تک پہنچاتے ہیں اور اللہ کے قرب کا ذریعہ اسے وہ سمجھتے تھے۔ اچھا، ان کا جو قول ہے قرآن نے نقل کیا ہے، میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سورہ زمر آیت نمبر 39، سورہ نمبر 39 آیت نمبر 3، سورہ زمر کی آیت نمبر 3 میں اللہ نے فرمایا ان کا قول، ما نعبدہم، ہم ان کی پوجا نہیں کرتے، ہم ان کی عبادت نہیں کرتے۔ کون کہہ رہے ہیں؟ مشرکین، جس کی بھی وہ پوجا کر رہے ہیں ان مشرکین کے تعلق سے کہہ رہے ہیں، مشرکین اپنے معبودوں کے تعلق سے کہتے ہیں ما نعبدہم، ہم ان کی پوجا نہیں کرتے۔ کیوں کرتے ہیں؟ الا لیقربونا الی اللہ زلفی، ہم ان کی پوجا، ان کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں کہ وہ اللہ تک ہماری رسائی کرا دیں،
اللہ تک ہمیں پہنچا دے، اللہ تک ہماری سفارش پہنچا دیں۔ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، سورہ یونس سورہ نمبر 10 آیت نمبر 18۔ وہ کہتے تھے کہ یہ اللہ کے پاس ہمارے سفارشی ہیں، یہ اللہ کے پاس ہمارے سفارشی ہیں۔ قرآن میں واضح طور پر یہ دونوں آیتیں آپ کو بہت ضروری ہے، آپ یاد کر لیں، بہت ضروری ہے آج کے دور کے اعتبار سے، لوگوں کو سمجھانے کے لیے اعتبار سے۔ کیوں؟ کیونکہ جو دلیل مشرکین مکہ کی تھی، آج بھی جو مسلمانوں میں شرک کرنے والے ہیں ان کی بھی یہی دلیل ہے۔ اگر آپ ان کو غیر اللہ کے سامنے سجدہ کرنے سے روکیں گے تو وہ کیا کہیں گے؟ ارے ہم ان کو سجدہ تھوڑی کرتے، ہم تو اللہ ہی کو سجدہ کرتے ہیں۔ یہ بس ہم ان کے پاس اس لیے جاتے ہیں کہ ہماری بات اللہ تک پہنچا دے۔ آپ قبروں پہ کیوں جاتے ہیں؟ آپ مزاروں پہ کیوں جاتے ہیں؟ کیونکہ یہ ہماری بات اللہ تک پہنچا دے۔ آخری سوال ہے، اس کے بعد آخر میں 5 منٹ کے لیے ہم سوالات کا موقع دیا جائے گا۔ صرف آخری سوال، میں اپنی گفتگو ختم کر رہا ہوں، آخری سوال ہے۔ تو یہ بہت اہم ہے۔ مشرکین مکہ جو دلیل دیتے تھے وہ ان کو اللہ نہیں مانتے تھے، اللہ ایک ہی مانتے تھے، لیکن جو پوجا کرتے تھے وہ اس کی، وہ کہتے تھے کہ یہ جو جن کو وہ پوجتے ہیں پکارتے ہیں یہ اللہ سے قریب کر دیں، یہ سفارشی، یہ بہت نیک ہے، میں بہت گنہگار ہوں، میں شرابی ہوں، میں کبابی ہوں، میں گنہگار ہوں، اللہ ڈائریکٹ میری نہیں سنتا، یہ ولی ہے، ان کے ذریعے سے اللہ میری سنتا، اس لیے یہ ان کے پاس جاتے تھے اور پوجا کرتے تھے۔ آج مسلمان بھی ایسے ہی کر رہے ہیں۔ ہر کوئی یہ کہتا ہے میں نماز نہیں پڑھتا، میں شرک کرتا، میں جو ہے گناہ کرتا ہوں، میں یہ کرتا ہوں، میں حرام کھاتا ہوں، ڈائریکٹ اللہ میری نہیں سنتا۔ یہ اللہ کے نیک ہے، اللہ کے ولی ہے، جب تک میں ان کے پاس جاؤں گا اپنی بات رکھوں گا تو اللہ میری سنے گا، ڈائریکٹ نہیں سن سکتا، اللہ وایا سنے گا، ان تک میں بات پہنچاؤں گا، یہ میری سفارش لے جائیں گے۔ وہی دلیل جو مشرکین مکہ کی تھی۔ تو سورہ زمر سورہ نمبر 39 آیت نمبر 3، سورہ یونس سورہ نمبر 10 آیت نمبر 18، یہ دونوں آپ کو یاد رکھنا ہے۔ آخری سوال آج کے درس کا، کیا مشرکین بے جان پتھروں کے بنے ہوئے بتوں کی عبادت کیا کرتے تھے؟ یعنی جو ہم دیکھ رہے ہیں اسٹیچو، بت جن کو وہ پوجا کرتے تھے، کیسے وہ بس بتوں کی عبادت کرتے تھے، پتھر کی عبادت کرتے تھے؟ جواب، بتوں کی حقیقت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوں بیان کرتے ہیں کہ ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر، قوم نوح کے یہ بت نہیں تھے، یہ اصل میں نیک لوگ تھے، صالحین تھے۔ جب وہ مر گئے تو شیطان نے ان کے قوم کے دل میں یہ خیال ڈالا کہ جن مقامات پر یہ اولیاء اللہ بیٹھا کرتے تھے وہاں ان کے بت بنا کر کے کھڑے کر دو۔ کیوں؟ تاکہ ان کی یاد تازہ رہے۔ وہ ان کو پوجنے کے لیے نہیں بنائے تھے، ان کی عبادت کرنے کے لیے نہیں بنائے تھے، لیکن ان کو یاد رکھنے کے لیے ان کے بت بنائے گئے تھے۔ جب یہ یادگار بنانے والے فوت ہو گئے، بعد والوں کو یہ شعور نہیں رہا کہ یہ کیوں بنائے گئے، تو ان بتوں کو صرف یادگار کے لیے بنایا گیا تھا، اب آنے والوں کو یاد نہیں رہا، تو اب شیطان نے ان کے پاس آ کر کے یہ ڈالا کہ تمہارے ماں باپ ان کی پوجا کرتے تھے، ان کی عبادت کرتے تھے، ان کے سامنے سجدہ کرتے تھے، لہٰذا تم بھی ان کو سجدہ کرو، ان کی عبادت کرو، اور اس کے بعد اس کی عبادت شروع ہو گئی، یہ طریقہ شروع ہو گیا۔ صحیح بخاری میں یہ واقعہ موجود ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک تعالیٰ مشرکین کے معبودوں کے بارے میں فرماتا ہے، سورہ اعراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 194 194، ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم، بے شک تم اللہ کے سوا جن کو پکارتے ہو وہ تم ہی جیسے بندے ہیں، اور فرمایا اموات غیر احیاء وما یشعرون ایان یبعثون، سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 21، مردہ ہیں، بے جان ہیں، قبروں میں چلے گئے، اب وہ کچھ کر نہیں سکتے۔ اموات غیر احیاء، مر چکے، مردہ، بے جان، لاشیں ہیں، زندہ نہیں ہیں، مردہ ہیں۔ وما یشعرون ایان یبعثون، ان کو یہ بھی معلوم نہیں کہ کب اٹھائے جائیں گے، دوبارہ کب اٹھنے والے ہیں، انہیں کچھ پتہ نہیں۔ تم انہیں اپنی باتیں کیسے پہنچا سکتے ہو؟ تو خود ان کے بارے میں بھی انہیں کچھ پتہ نہیں۔ جن اولیاء اللہ کو مشرکین پکارتے ہیں ان کے بارے میں یہ بتایا، وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءَ وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ، اور جب قیامت کے دن لوگ جمع کیے جائیں گے تو وہ ان کے دشمن ہوں گے، چاہے وہ ہندو ہوں، چاہے وہ کرسچن ہوں، چاہے وہ یہودی ہوں، چاہے وہ مسلمانوں میں سے شرک کرنے والے لوگ ہوں، جن کو بھی وہ پوچھتے ہیں، عبادت کرتے ہیں اولیاء اللہ کے نام پر، قیامت کے دن یہ ان کے دشمن ہوں گے۔ قرآن خود کہتا ہے، سورہ احقاف آیت سورہ نمبر 46 آیت نمبر 6، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جب قیامت کے دن یہ جمع کیے جائیں گے
تو یہ کانو لہم اعدا، یہ ان کے دشمن ہوں گے اور کیا کہیں گے، وکانو بعبادتہم کافرین، ان کی عبادت کا انکار کریں گے۔ میں نے تھوڑی کہا تھا کہ مجھے پوجو۔ غوث اعظم جن کو یہ نام دیتے ہیں عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، جن کا عقیدہ بہت بہتر تھا، یہ موحد تھے، توحید پرست تھے، توحید کی طرف بلانے والے تھے۔ یہ انکار کرنے والے جتنے بھی لوگ ان کی مزار پر جانے والے ہیں اور جو کچھ کرنے والے ہیں، وہ کہیں گے میں نے تھوڑی کہا تھا ان کو پوچھو، میں بری ہوں ان سے، اور وہ انشاءاللہ جنت میں جائیں گے، اور جو ان کے پیچھے جانے والے ان کا دامن پکڑنے کی بات کرتے ہیں وہ نہیں جائیں گے، یاد رکھیں۔ تو یہ 20 سوالات ہو چکے ہیں اور اسی پر ہم اپنی گفتگو ختم کریں گے۔